أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. صدق اللہ العظیم. پارہ نمبر 10 اور پارہ نمبر 11 کے ایک پاؤ یعنی سوا پارے کا آج بھی انشاءاللہ العزیز درس قرآن ہے. سورۃ الانفال چل رہی ہے. انفال یہ نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مال غنیمت. اس سورت کی جب ابتدا ہوئی تھی تو اس کے اندر یہ بات آئی تھی کہ کچھ سوال کیا گیا کہ یہ مال غنیمت کیا ہے اور اس کی تقسیم کے متعلق بھی بات ہوئی. تو اس پارے کے شروع کے اندر اس کی تقسیم کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے اور آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں اور مسافروں کو دیا جائے گا. اور 4 حصے جو ہیں باقی وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کیے جائیں گے. مال غنیمت کے بعد دوبارہ سے غزوہ بدر کی کچھ تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور دور کے ناکے پر اور وہ دور کے ناکے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. غزوہ بدر کی کچھ باتیں ذکر کرنے کے بعد ان میں سے کچھ خاص باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ذکر فرمائی ہیں کہ جب دونوں لشکر مسلمانوں کا اور کافروں کا لشکر آمنے سامنے ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کافروں کو مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ کم دکھایا اور مسلمانوں کو کافروں کا جو لشکر تھا وہ کم دکھایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے لشکر کو دیکھ کر مرعوب ہو کر کہیں راہ فرار نہ اختیار کر لیں. کیونکہ یہ جنگ ہونی تھی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان دونوں فریقوں کو ان دونوں مقابل کو اس طرح دکھایا تاکہ یہ لڑائی ہو، حق اور باطل کے درمیان فتح کن ایک معرکہ ہو جس سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح ہوئی ہے اس کے 4 اصول بیان کیے جو شاہد میں نے پیچھے سورۃ الانفال کے شروع میں بھی بیان کیے تھے کہ 4 اصول جب مسلمانوں کے اندر ہوں گے تو مسلمان ہمیشہ کامیاب رہیں گے. پہلی بات کہ جب آپ میدان جہاد میں نکلے ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ نے غافل نہیں ہونا ہے. وہاں پر بھی آپ نے پہلا کام یہ ہے اللہ کی ذات کا ذکر کرتے رہنا ہے. دوسرا کام یہ ہے میدان جہاد میں ثابت قدم رہنا ہے، راہ فرار نہیں اختیار کرنی ہے. اور تیسرا یہ تھا دشمن سے مقابلے کے وقت ناموافق امور پر بھی صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ حالات آپ کے مخالف ہیں تو آپ نے اتحار کو ڈال دینا ہے، بلکہ جتنے بھی مشکل ترین حالات ہیں ان پر آپ نے صبر کرنا ہے. اور اس سے آگے آپس کی لڑائی میں آپس میں ایک دوسرے میں لڑائی اور جھگڑے سے بچ کر رہنا ہے کہ جب آپس میں انسان لڑتا ہے جھگڑتا ہے تو اس سے فائدہ ہمیشہ فریق مخالف کو ہوتا ہے. تو آپ نے آپس کی لڑائی کو چھوڑ کر کے اپنے دشمن کی لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے. اس کے بعد کامیابی کے ان 4 اصولوں کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کی طرح فخر، غرور اور دکھاوا اس سے منع کیا گیا ہے. آگے فرمایا غزوہ بدر میں شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا تھا. دوسری جانب مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے تھے جو کافروں کے چہروں پر اور پیٹھوں کے اوپر ضربے لگاتے تھے. اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت تو غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہے. چنانچہ موت کے وقت بھی یہ جو پٹائی ہے، یہ جو ان کے اوپر ضربے لگائی جائیں گی، مار پڑے گی، یہ کافروں کو موت کے وقت بھی ہوگی. غرور اور تکبر کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، اس پہ ناز نہیں کرنا. یہ اس لیے یہ 4 حصول میدان جہاد کے بیان کیے جا رہے ہیں
کہ آپ نے اس حالت میں آپ اسلحے سے لیس ہیں، آپ نے اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا۔ یہ غرور اور تکبر جو ہے یہ کافر کی علامت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے۔ قریش پر غزوہ بدر میں جو آفت اور ذلیل اور خوار ہونے کی جو وجہ ہے بتلائی ہے، وہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم شکر کے بجائے کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت کے بجائے ان کو زخمت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آگے غزوہ بدر کے پس منظر کے اندر مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے۔ وہ ہدایت بڑی زبردست ہے کہ دشمنوں سے جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، تمہارے پاس جو مادی، عسکری، روحانی تینوں اعتبار سے مکمل تیاری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تمہارے پاس مادی اسباب، اسلحہ، ہر چیز موجود ہو اور تم روحانیت کے اندر وہ کمزور ہو۔ آج مسلمانوں کے اندر یہی مسئلہ ہے، تینوں چیزوں میں آج مسلمان کمزور ہے۔ ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، وہ مادی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، اور اسی طریقے پر وہ عسکری اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، مسلمانوں کے سامنے دین اسلام کی تاریخ موجود ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں ان باتوں پر آئیں گے تو اسی وقت وہ ثابت قدم بھی ہوں گے اور وہ دنیا پر غالب بھی ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر کے انسان کے اندر جو چیز ہے وہ روحانیت، روحانی کہ اس کو شہادت کا مقام، مرتبہ اس کو پتہ ہو کہ میں شہید ہوں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنا بڑے انعام دیں گے، کیا کچھ دیں گے۔ یہ تب ہوگا جب اس کے اندر روحانی اعتبار سے اس کے اندر شوق ہوگا، اور وہ اس لیے اسلحہ چلانا، وہ میدان جہاد میں نکلتے ہوئے کسی اعتبار سے ڈرے گا نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جہاں مسلمانوں کو ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہنے کی دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے مخالف کو ہلکا نہیں لینا، بلکہ اس کے لیے آپ نے تیار رہنا ہے، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اگر یہ کافر آپ کو صلح کی پیشکش کر دیں تو آپ نے اس کی طرف بھی مائل ہو جانا ہے۔ بس یہی نہیں کہنا کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ جنگ ہی کے ذریعے ہوگا، وہ لڑائی ہی کے ذریعے ہوگا، بس فتح فیصلہ کن جو مارکا ہے وہ لڑائی ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اصول بھی ہے کہ اگر تمہیں وہ پیشکش کر دیں تو تم راضی ہو جاؤ اور تم وہاں پر کیا کر لو، ان کے ساتھ صلح کر لو، اگر اس کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا ہو۔ یہاں پر جنگ بدر کے اندر 70 مشرکین مارے گئے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عادت کے مطابق، اور کچھ سردار جو تھے وہ مارے گئے تھے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ 70 جو سردار تھے وہ 70 جو مشرکین تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حصول کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق حضرات صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ جو گرفتار ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ان کو جو گرفتار ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے رسول ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا اور ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فوراً اپنے نبی پہ عتاب نازل کی، فرمایا اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے پر تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، بڑا اہم اصول قرآن کریم کی حقانیت پہ ذرا ذہن میں رکھنا۔ اس قسم کے آیات جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عتاب نازل کیا گیا، قرآن کی صداقت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرتی ہے۔ اگر بالفرض قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ایسی آیات کو قرآن میں ہر قرآن کریم کے اندر جگہ نہ ملتی۔ یہ بات بھی ملحوظ ہے کہ عتاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ جو آپ نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تھا اس کو جائز بھی قرار دیا، حلال بھی قرار دے دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی کتاب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ اس سورت کے ابتدا وہ جہاد سے شروع ہوئی اور آخر میں جا کے اختتام و نصرت اور ہجرت کے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ گویا سورت کا ابتدا جہاد پر ہے
اور جہاد ہی کے عنوان پر اس کو ختم کیا گیا ہے۔ اس سے آگے صورت توبہ ہے۔ صورت توبہ مدنی صورت ہے اور اس کو صورت برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا پہلا لفظ ہی برات ہے۔ یہ صورت سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ غزوہ تبوک کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو غزوہ تبوک تھا یہ بہت سخت گرمی کا موسم کے اندر تھا، اور دوسری اس میں یہ بات بھی تھی کہ اوپر سے جو پھل باغات تھے وہ پکے ہوئے تھے، ہر طرف سے ایک قسمہ مقسمی کا عالم تھا، آزمائش کا عالم تھا، ابتلا کا عالم تھا۔ اس وقت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ نے اس وقت کی جو سپر پاور طاقت اپنے آپ کو کہلاتی تھی رومی، ان کے مقابلے میں آپ نے نکلنا ہے اور ان کے ساتھ جا کے آپ نے لڑائی کرنی ہے۔ ایک سخت ترین عالم تھا، آزمائش پہ آزمائش، کہ اپنے سے دگنا بڑی طاقت کے ساتھ آپ نے جا کے مقابلہ کرنا ہے۔ اس وقت بھی کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جہاں تک جہاد کا احکام اور دوسرا غزوہ تبوک کے پس منظر میں اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان واضح فرق کر دینا تھا۔ پہلی بات یہاں پہ کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ تو تمہید کے طور پر ان معاہدات سے برات کا اعلان کیا جو مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے۔ ان کے لیے انتہائی مدت اور 4 ماہ کی مدت جو ہے وہ مقرر کر دی گئی۔ یوں ہی مشرکوں کو بیت اللہ کا حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس سے منع کر دیا گیا تھا، اور اسی طریقے پر اہل کتاب کے ساتھ بھی قتال کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بار بار جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ، افترا پہ افترا کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے ساتھ بھی اعلان جہاد کا ان کو حکم دیا گیا۔ جہاں تک اس صورت کا تعلق اس کا ہدف ہے تو وہ منافقوں کی علامات اور ان کی بددیانتیوں کے اس انداز میں بیان کیا گیا، وہ سب کے سامنے ذلیل ہوئے اور رسوا کر گئے۔ اس صورت کا نام ایک صورت الفاضحہ بھی ہے، یعنی رسوا کرنے والی صورت۔ اس صورت کے نزول سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو اسلامی زبان کے دعوے پردے میں چھپا رکھا تھا، لیکن اس صورت نے ان کے باطن کو بھی ظاہر کیا کہ کسی نے جان لیا کہ یہ منافق اور کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ منافق جب آپ جہاد سے یہاں سے تبوک سے واپس جائیں گے تو یہ منافق لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے اور کہ ہم طاقت رکھتے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ حالانکہ طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اندر ایمانی طاقت نہیں، بلکہ اندر جو تھا وہ کفر تھا، وہ نفاق تھا۔ اور اسی طریقے پر ان کی منافقوں کی علامات بیان کی گئی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منافقوں کا جہاد میں نکلنا نہ ہی بہتر تھا، بالفرض وہ شرکت کرتے تو وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا کر دیتے، یعنی میدان جہاد میں اگر یہ منافق چلے جاتے تو یہ فتنہ اور فساد برپا کر دیتے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے ایسے عذر پیش کیے کہ یا رسول اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اگر ہم جائیں گے تو ہم سے یہ چیزیں ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا نام جد بن قیس نے کہا اللہ کے رسول میں نے سنا ہے کہ رومیوں کی جو عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اگر میں وہاں پہ چلا گیا تو ایسا نہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی منع کر دیا اور ان کے بارے میں فرمایا ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے بغض اور حسد کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے یہ جو منافق تھے ان کی نظریں صرف اور صرف مال کے اوپر تھی، دولت کے اوپر تھی کہ کسی نہ کسی طریقے پر ہمیں یہ چیزیں مل جائیں۔ آخر میں منافقوں کو کفار کے ساتھ تشبیہ دینے کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم اصحاب مدین اور قوم لوط کا ذکر کیا گیا۔ 10ویں پارے کے آخر تک منافقوں کا ہی تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان کے لیے اگر ایک بار نہیں بلکہ 70 بار بھی استغفار کریں، اللہ کی ذات ان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ نے ان کے اوپر استغفار بلکہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی ہے، ان کے لیے کوئی دعا بھی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جن میں سے کوئی بڑھاپے، کوئی شدید بیماری اور کوئی سامان جہاد نہ ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکا، ان لوگوں کے جذبات کا یہ عالم تھا کہ جہاد میں شرکت نہ کر سکنے کی وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ امڑ رہے تھے۔ یہ مومنوں کی علامت تھی، اور منافقین کی جو علامات تھی وہ پیچھے بیان، دل کے اندر حسد، کینہ، بغض، عداوت، منافقت، چالیں اور عجیب عجیب قسم کے ان کے اندر جو باتیں تھی وہ پیچھے بیان ہو چکی۔
آگے پارہ نمبر 11 شروع ہو رہا ہے۔ 10ویں پارے کے آخر میں مخلص اہل ایمان کے علاوہ ان منافقوں کا ذکر تھا جنہوں نے مالی وسائل کی سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ اور 11ویں پارے کی ابتدا میں اہل نفاق کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تبوک سے واپسی پر راستے میں ہی اطلاع دی تھی کہ جب آپ مدینہ شریف میں پہنچیں گے تو یہ منافق آپ کے سامنے آئیں گے، جھوٹی قسمیں بیان کریں گے، جھوٹی باتیں بیان کریں گے۔ اللہ کا نبی اتنا شفیق تھا، اللہ کے نبی کو پتہ بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی شفقت اور رحمت کے صدقے، اپنے رحیمی کے صدقے ان کے جھوٹ کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ درگزر کا معاملہ کر دیا۔ اور اسی طریقے پر ان میں بعض ایسے سچے اور سچے مخلص مسلمان صحابی بھی تھے جو اس میدان جہاد میں جانے سے رک گئے تھے، تو انہوں نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، کوئی بات نہیں، انہوں نے صاف واضح یہ اعلان کر دیا تھا کہ بس ہمارے سے یہ جانا جو تھا وہ ہم سے رہ گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہمارا وہ مسئلہ تھا، ہمارا یہ ہوا، ہمارا وہ ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی یہ 3 مخلص صحابی تھے جن کے نام ہیں حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کسی قسم کا کوئی عذر پیش نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی بات پیش نہیں کی، بلکہ صاف واضح یہ کہہ دیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو چکی ہے، ہم نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو جب ان کا بائیکاٹ کیا گیا، کتنے دن؟ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کی اس توبہ اور تائب کو جب قبول کیا اور ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نمبر تقریباً 118 اور 117 میں ان کی توبہ اور تائب کو قبول کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے خطاب کر کے فرمایا، جب سے تمہیں تمہاری والدہ نے جنا ہے، پیدا کیا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا ان حضرات کی توبہ کا۔ یعنی اتنا مبارک دن آپ کے لیے آیا ہے کہ آپ کی جو توبہ اور تائب ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام بنا کر پیش کر دیا، جو قیامت تک جاری رہے گا، جو قیامت تک جو اس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ دوسرا، پہلی یہ کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ تقوی کو لازم پکڑیں۔ دوسرا یہ کہ وہ اہل نفاق سے دور رہتے ہوئے صرف سچوں کی صحبت اختیار کریں۔ تیسری وہ یہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول کے علاوہ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح نہ دیں۔ چوتھی بات، حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، اور یہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھائی جائے گی وہ اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا۔ جہاد کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود حکم دیا گیا ہے سارے ہی مسلمان کو جہاد میں نہیں چلے جانا چاہیے۔ یعنی جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو سب کے سب مسلمان جو ہیں وہ جہاد میں نہ چلے جائیں، بلکہ بعض مسلمان جو ہے وہ رک لیں، وہ دین کی تعلیم کو سیکھیں۔ اگر سب مسلمان شہید ہو جائیں گے تو دین کی باتوں کو کون سیکھے گا، کون آگے سکھائے گا؟ اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات میں دوبارہ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ ان کے نصیبوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے ہاں صرف قرآن سے حرص اور لالچ، اور اسی طریقے پر اس کی وجہ سے ان کو قرآن سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے نصیب میں اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان کی گمراہی اور ضلالت کے علاوہ۔ اور اس سورت کے آخر میں اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائی ہے، اور آپ کے لیے اسماء حسنہ میں سے 2 نام منتخب فرمائے ہیں، یعنی رؤوف اور رحیم۔ اس میں شک نہیں کہ آپ اپنی امت کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے حق میں بے حد شفیق اور بے حد مہربان تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے یہ 2 نام آپ کے سوا کسی کے لیے جمع نہیں فرمائے۔ یہ صرف اور صرف شان میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور الفت نصیب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو کل قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جام کوثر
نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔